السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابو جی کا چہلم ہے، رشتہ دار جمع ہے، لیکن ان کی گفتگو، ہنسی مذاق اور لطیفے سن کر اس کا دل اداس ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کے ماتم اور دکھ میں بھی کیسے ہنسی مذاق کر سکتا ہے، پر کسے کہے کس کو منع کرے، اس لیے وہ ابو جی کے کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھ گئی۔ یہ صرف 20 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ بڑی عید پر اپنے میکے آئی تھی۔ ابو جی تب بہت کمزور لگ رہے تھے۔ سب کے درمیان ہونے کے باوجود اسے ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پھر جیسے ہی موقع ملا وہ سرگوشی میں آہستہ سے بولے، نجمہ، تمہاری بھابھی مجھے بھوکا مار دے گی۔ وہ مجھے کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں دیتی ہے۔ جب دوبارہ مانگوں تو کہتی ہے پریشان مت کرو، جتنا دیتے ہیں اتنا ہی کھاؤ، اگر زیادہ کھاؤ گے تو نقصان ہوگا اور پھر ہمیں ہی پریشانی اٹھانی ہوگی۔ یہ سن کر وہ چونک گئی اور بولی، لیکن آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ابو جی؟ اس نے جو مٹھائی لائی تھی اس میں سے برفی کے 4 ٹکڑے نکال کر ابو جی کو دے دیے۔ انہوں نے تقریباً چپتے ہوئے برفی لے لی اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے برسوں سے کچھ نہیں کھایا ہو۔ ارے انہیں اتنا مت کھلاؤ نجمہ، تم تو چلی جاؤ گی، لیکن اب اگر ان کا پیٹ خراب ہو گیا تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، بھابھی نے آ کر طنز بھرے لہجے میں کہا۔ تب نجمہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی اور چلتے چلتے اس نے اپنی بھابھی سے کہا کہ وہ ابو جی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ بھابھی نے تو کچھ نہیں کہا، مگر بھابھی ناراض ہو گئی، کہنے لگی، اب تک تو ہم ہی کرتے آئے ہیں، آگے بھی ہم ہی کریں گے۔ ویسے تم نے یہ بات کیوں کہی؟ کیا ابو جی نے کچھ کہا؟ نہیں بھائی نہیں۔ وہ گھبرا گئی اور باقی الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے سوال کیسے کر سکتی تھی؟ بچپن سے ہی بیٹیوں میں اپنے بھائیوں کے ماتحت رہنے کا کلچر ڈالا جاتا ہے، لیکن جاتے وقت اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے والد اسے تڑپتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تب کون جانتا کہ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے 5 دن بعد ہی اسے خبر ملی کہ ابو جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسپتال میں ہیں، آ کر ان سے مل لو۔ یہ سن کر وہ جھٹپٹا اٹھی اور دوسرے دن ہی ان کے پاس پہنچ گئی۔ ابو جی آدھے ہوش میں تھے، اسے پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ اس نے ان کے کان میں سرگوشی کی، ابو جی دیکھو میں تمہاری نجمہ ہوں۔ جب اس نے کئی بار پکارا تو اس کی آنکھیں بمشکل ہلی۔ نجمہ بہو اس کی بے ساختہ آواز سن کر وہ ایسے ہی خوش ہو گئی جیسے برسوں کے پیاسے کو پانی مل گیا ہو۔ بتاؤ کیا کھانا ہے ابو جی؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے بھی جلدی سے انتظامات کر لیے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بابو جی بغیر کھائے پیے بھوکے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ نجمہ آؤ کھانا کھائیں۔ اچانک وہ بھائی کی آواز سن کر چونک پڑی۔ آپ لوگ کھاؤ، وہ آہستہ سے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے نجمہ، تھوڑا کھا لو۔ بھائی نے پھر کہا۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے آ کر گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ پلیٹ میں طرح طرح کے پکوان پیش کیے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانوں میں ابو جی کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، گوشت کی بریانی۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا۔